بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں تاریخ پاکستان سیکنڈ ایئر کے طلبہ سے مخاطب ہوں۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس ویک میں ہم نے جو سلیبس اسٹڈی کیا ہے چیپٹر نمبر 1 کو کمپلیٹ کیا ہے، اور ابھی کمنگ آپ کا چیپٹر نمبر 1 سے جو ٹیسٹ آ رہا ہے اس کے حوالے سے میں آپ سے کچھ باتیں کروں گا یہاں پہ، اور مجھے امید ہے کہ آپ ان چیزوں کو مائنڈ میں رکھیں گے اپنے ٹیسٹ کی پریپریشن کے دوران، تاکہ ٹیسٹ جو ہے وہ بہتر انداز میں آپ اس کو پریپیئر کر پائیں۔ تو عزیز طلبہ، ہم نے فرسٹ چیپٹر جو تھا پاکستان کی ابتدائی مشکلات کے حوالے سے اسٹڈی کیا تھا، جس میں ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ پاکستان کی جتنی بھی ابتدائی مشکلات ہیں ہم نے وہ پڑھنے کے بعد ان میں سے ایک ٹیسٹ بھی آپ لوگوں نے جو تھا وہ لکھا تھا۔ وہ میں نے یہاں پر کچھ ٹاپکس لکھے ہیں جو لاسٹ ٹیسٹ کے اندر تھے۔ لاسٹ ٹیسٹ میں پاکستان کی آپ نے ابتدائی مشکلات کمپلیٹلی ڈسکس کی تھی، انکلوڈنگ اسٹیٹ ایشوز جو تھے، ریاستی مسائل وغیرہ، وہ سارے لاسٹ ٹیسٹ کے اندر ڈسکس ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ مسئلہ کشمیر جو ہے، کشمیر ایشو، اس پر ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی تھی کلاس کے اندر۔ پورا آرٹیکل ہم لوگوں نے اسٹڈی کیا تھا، ہر اینگل سے، ہر اسپیکٹ اس کا جو تھا وہ ہم نے دیکھا تھا کشمیر ایشو کے حوالے سے۔ اور اس کے بعد پھر ریاستی مسائل جو تھے ایٹ دیٹ ٹائم، تقسیم برصغیر کے وقت، اس میں جتنے بھی ریاستی مسائل تھے ان کے حل کے لیے جو اقدامات تھے، یا ریاستیں جو پاکستان انڈیا میں شامل ہوئی تھیں اس حوالے سے جو مسائل تھے یا پرابلمز پیدا ہوئے، کن ریاستوں نے الحاق کر لیا پاکستان انڈیا کے ساتھ، اور کون سی ریاستیں جو ہیں وہ رہ گئی تھیں، اینڈ تک الحاق نہیں کر پائیں تھیں، اس حوالے سے ہم لوگوں نے لاسٹ ٹیسٹ کے اندر اچھی طرح سے اس کو ڈسکس کر لیا تھا، سلیبس کو بھی ڈسکس کر لیا تھا۔ نیکسٹ کمنگ جو آپ لوگوں کا جو چیپٹر کا ہاف پورشن بچتا ہے، اس کے اندر آپ کے پاس جو ٹاپک ہیں، جسٹ وہ 2 ٹاپکس ہیں، 2 ٹاپک ہیں۔ اس میں ایک قائد اعظم کی استحکام پاکستان میں خدمات کے نام سے آرٹیکل دیا ہوا ہے، جس کے اندر بیسیکلی پاکستان کی جو انیشل پرابلمز ہیں انہی کے سلوشن کے لیے مختلف اقدامات دیے گئے ہیں، اور مطلب جو بھی ابتدائی مشکلات تھیں جن میں آپ ریڈ کلف کی ناانصافی یعنی علاقوں کی غیر منصفانہ تقسیم کے حوالے سے آپ نے پڑھا تھا، انتظامی مشکلات کے حوالے سے پڑھا تھا، اس کے بعد آپ لوگوں نے دریائی پانی کے مسئلے کے حوالے سے، یا اس کے بعد دیگر پرابلمز جو تھے جن کے اندر مہاجرین کی آباد کاری بھی شامل تھا، اور اسی طرح سے ڈویژن آف ایسٹس، اثاثوں کی تقسیم کے حوالے سے آپ نے پڑھا تھا، اور پھر ریاستی مسائل وغیرہ۔ ان تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے قائد اعظم نے جو خدمات سر انجام دی تھیں، یا پاکستان کی جو انیشل اور بیسک لیڈرشپ تھی اس نے جو کام کیا ہے، وہ پورشن شامل ہے آپ کا ٹیسٹ کے اندر۔ اور اس کے بعد قیام پاکستان کے بعد اسپیشلی پاکستان کا جو ایڈمنسٹریٹو یونٹ تھا، پاکستان کی انتظامیہ تھی، اس کو مستحکم اور بیٹر بنانے کے لیے جو خدمات سر انجام دی گئی ہیں ان کا تذکرہ ہمارا اس سلیبس میں شامل ہے۔ اس کا ہم نے کلاس کے اندر ڈسکس کر لیا تھا، اس کو تذکرہ بھی کر لیا تھا، سارا اس کو ڈیٹیل سے پڑھ بھی لیا تھا۔ اس کے اندر جو MCQs تھے، شارٹ کوسچنز وغیرہ تھے، ان کو بھی ہم نے اسپیسیفائی کر لیا تھا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب آپ یاد رکھیں گے فرسٹ آف آل تو آپ کے پاس جو اس وقت سلیبس میں پورشن ہوگا چیپٹر نمبر 1 کا، وہ قائد اعظم محمد علی جناح کی سروسز ہیں، اور اس کے بعد پاکستان میں جو ایڈمنسٹریٹو یونٹ جو ہے، انتظامی مسائل جو وغیرہ تھے ان کو حل کرنے کے لیے یا انتظامیہ کو مضبوط بنانے کے لیے، انفراسٹرکچر جو ایڈمنسٹریٹو انفراسٹرکچر تھا اس کو بیٹر بنانے کے لیے جو کام کیا گیا تھا، وہ اس کے اندر شامل ہے سلیبس میں۔ تو سلیبس کا جو وایا ہے یا سلیبس کا جو ایک گراؤنڈ ہے وہ آپ کو پتہ چل چکا ہے کہ کہاں سے کہاں تک جو ہے ہمارا وہ ٹیسٹ کا سلیبس ہوگا، کلاس کے اندر بھی آپ کو بتایا جا چکا ہے۔ اب آپ نے اس کو پریپیئر کس طرح سے کرنا ہے، کیسے اس میں سے آپ لوگوں نے مختلف چیزوں کو بطور MCQs، شارٹ کوسچنز پک کیسے کریں گے۔ اس میں ڈیئر اسٹوڈنٹس، فرسٹ آف آل تو آپ پورے آرٹیکل کو اسٹڈی کریں گے، لانگ کوسچن کو، جس میں آپ پہلے قائد اعظم محمد علی جناح کا ایک شارٹ انٹروڈکشن آپ لیں گے، تاکہ ایک آدھ پیج جو ہے وہ آپ اپنے کوسچن کی لینتھ میں انکلوڈ کر پائیں۔ تو محمد علی جناح کا تحریک پاکستان میں کردار جو تھا اس کو 2-3 لائنوں میں بیان کرنے کے بعد، قیام پاکستان کے بعد بطور گورنر جنرل جو انہوں نے حلف لیا ہے، اور پھر ان کا جو ٹینیور ہے، دورانیہ ہے بطور گورنر جنرل، اس کا آپ تذکرہ کریں گے، اور اس کے بعد پھر ان کی سروسز کے حوالے سے آپ ذکر کریں گے، جس میں آپ بتائیں گے کہ ریڈ کلف کی ناانصافی کے ضمن میں جو مسائل پاکستان کو درپیش تھے، اس ضمن میں قائد اعظم کا سٹانس کیا تھا، اور قائد اعظم نے کیا قدم اٹھایا تھا، اور اس کے بعد پھر مزید آگے مہاجرین کی آباد کاری کے حوالے سے قائد اعظم نے کیا اقدامات اٹھائے تھے،
جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا، بتایا تھا، آپ کو پوائنٹ آؤٹ بھی کروایا تھا کہ کیپٹل قائد اعظم نے جو تھا وہ دارالحکومت کراچی تھا، وہاں سے قائد اعظم نے اپنا ہیڈ آفس جو تھا وہ لاہور منتقل کیا اور یہاں خود ڈکٹیٹ کرتے تھے لیاقت علی خان کو اور دیگر انتظامیہ کو، تاکہ وہ اپنی نگرانی میں مہاجرین کے بعد کاری کے عمل کو آگے بڑھا سکیں۔ اور اس طرح سے یہ چیزیں جو ہیں آپ اس میں پک کریں گے۔ اس کے بعد پاکستان کے اندر دریائے پانی کے مسئلے کے حوالے سے قائد اعظم نے وفد بھیجا اور اس طرح سے دیگر اقدامات اٹھائے تاکہ یہ سلوشن جو ہے وہ اس کا دیکھا جا سکے۔ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اقوام متحدہ میں پاکستان کی جو ہے وہ اپنا فائل کرنا، ایشو کو فائل کرنا، اور اس کے بعد پھر اقوام متحدہ کا پاکستان کو باقاعدہ ممبر بنوانا، یہ ساری قائد اعظم کی سروسز میں شمار ہوتا ہے۔ ایم سی کو شارٹ کوسچن میں ایگزام کے نقطہ نظر سے آپ فائنل ایگزام کے حوالے سے دیکھیں تو وہاں پر وہ یہ اکثر اوقات آپ سے کوسچن پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان کب جو یونائٹڈ نیشنز ہے اس کا ممبر بنا تھا، تو ظاہر ہے وہ قائد اعظم کی حیات میں ہی بن گیا تھا، سروسز کے اندر ہم پڑھتے ہیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بطور شارٹ کوسچن ایم سی کیوز اپنے مائنڈ میں رکھیں گے، ان کی تاریخیں وغیرہ، اور اس طرح سے دوسرے جو ایونٹس ہیں وہ بھی آپ کے مائنڈ میں ہونے چاہیے۔ پھر نیکسٹ آپ ریاستی مسائل کے حل کے لیے قائد اعظم کی سروسز ہیں ان کو مائنڈ میں رکھیں گے، اور ان میں سے ایم سی کو شارٹ کوسچنس پوچھے جا سکتے ہیں۔ کون سی ریاستیں تھیں جن پر بھارت نے غاصبانہ قبضہ کیا تھا، پھر ان کے بارے میں قائد اعظم کا خیال کیا تھا، قائد اعظم نے کون سا قدم اٹھایا تھا، وہاں پہ اسپیسیفکلی آپ کو پوائنٹ آؤٹ بھی کروایا ہوا ہے۔ یہ ساری چیزیں بطور شارٹ کوسچنز آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہیں، اور ڈیفینیٹلی سارا آرٹیکل جو ہے یعنی سارے پوائنٹس بطور لانگ کوسچن اس کا حصہ تو ہیں ہی ہیں۔ اس کے بعد پھر آگے نیکسٹ انتظامی، یہ کمپلیٹ ہو جائے گا آپ کا لانگ کوسچن، اس میں کشمیر ایشو کو بھی آپ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آگے انتظامی مشکلات، تو ایڈمنسٹریٹو پرابلمس جو تھی وہ ڈیفینیٹلی پاکستان ایک نیولی بورن اسٹیٹ ہے، اور پاکستان کی انتظامیہ مضبوط نہیں ہے، ادارے پاکستان کے پاس نہیں ہیں، پاکستان میں پورا ایک ایڈمنسٹریٹو انفراسٹرکچر جو ہے وہ ڈیولپ ہونا ہے، نئے سرے سے بنایا جانا ہے، تو اس کی طرف قائد اعظم نے فوکس کیا تاکہ فوری طور پر جو اسٹیٹ افیئرز ہیں ان کو رن کیا جا سکے، ریاست کو چلایا جا سکے، مختلف معاملات کو ہینڈل اور ڈیل کیا جا سکے۔ اس ضمن میں قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک کمیٹی بنائی تھی ایک ایکس ریٹائرڈ بیوروکریٹ کی سرکردگی میں، تاکہ وہ رول اینڈ ریگولیشن جو سول سروسز کے ہیں ان کو دیکھا جا سکے۔ اور اسی طرح سے قائد اعظم نے جو دفاع کے اگر ضمن میں بات کریں تو افواج کے ہیڈ کوارٹر جو ہیں وہ بنوائے ہیں۔ اگر معاشی شعبے کے حوالے سے آپ دیکھیں تو قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کیا ہے۔ ان مواقع پر جو قائد اعظم کی سپیچز ہیں وہ بطور شارٹ کوسچن آپ مائنڈ میں رکھیں گے۔ یہ ایونٹس کب ہوئے ہیں ان کی تاریخیں آپ مائنڈ میں رکھیں گے تاکہ ایم سی کو شارٹ کوسچنز میں آپ کو پرابلم نہ ہو۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس طرح سے آپ ایزیلی اپنے ٹیسٹ کو پریپیئر کر لیں گے۔ اور اس کے بعد جو لاسٹ ہمارا ٹیسٹ ہوا تھا اس میں لانگ کوسچنز کے اندر کچھ پرابلمس تھے، آپ کو کلاس میں بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا، ان کو آپ بہتر انداز میں دیکھیں گے تاکہ لانگ کوسچن کی لینتھ اور ٹائم، کچھ اسٹوڈنٹس کو ٹائم کا ایشو تھا اس کو آپ نے سالو کرنا ہے، اپنے ٹائم فریم میں ایڈجسٹ کرنا ہے لانگ کوسچن کو، اور کچھ اسٹوڈنٹس جو تھے ان کو لانگ کوسچن کا جو سیکوینس تھا اس کے اندر پرابلم تھا کہ ہیڈنگس کو آگے پیچھے کیا ہوا تھا۔ تو اگر ایونٹس میں آپ دیکھتے ہیں کوئی ایسا لانگ کوسچن ہے جس میں ترتیب سے کچھ ایونٹس آ رہے ہیں ڈیٹ وائز، تو ان کا ہم پھر خیال رکھتے ہیں کہ سیکوینس کو آؤٹ نہ کیا جائے تاکہ ربط جو ہے نا وہ قائم رہے ہسٹری کے اندر۔ تو عزیز طلبہ، مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو تھوڑی سی گائیڈنس ملی ہوگی اس حوالے سے کہ آپ نے ٹیسٹ کس انداز میں پریپیئر کرنا ہے، آپ کا سلیبس کیا ہے، سلیبس کے اندر آرٹیکل کے اندر جو ایم سی کیو شارٹ کوسچن پوائنٹس میں سے ہیڈنگس میں سے بنتے ہیں تو ان کو آپ نے بہتر انداز میں ازبر کر لینا ہے تاکہ کسی بھی طرح سے آپ کو کسی قسم کا کوئی پرابلم نہ ہو۔ باقی ٹیسٹ آپ لکھیں گے تو ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں انشاءاللہ، وہاں پہ ہم راؤنڈ بھی کریں گے اور دیکھیں گے ٹیسٹ کے حوالے سے۔ نیکسٹ ٹیسٹ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔